کورٹ کی جانب سے اے ڈی خواجہ کو آئی جی کے عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مولا بخشانیوں کا کہنا ہے کہ اے ڈی خواجہ کی بطور آئی جی سندھ بحالی سے متعلق عدالتی فیصلے پر ہمیں اپیل کا آئینی حق حاصل ہے۔ ہمیں آئین نے حق دیا ہے کہ جس فیصلے سے اختلاف ہو اس کے خلاف اپیل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے 2 وزرائے اعظم کو ہٹایا، ہم کچھ نہیں کہہ سکے۔ آئین نے وزیر اعلیٰ کو خصوصی مشیر رکھنے کے اختیار دیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے ہٹا دیا۔ ہم نے قبول کیا اور اے ڈی خواجہ کے متعلق بھی ہم نے ایک لفظ نہیں کہا، تاہم ہم قانونی محاذ پر اپنا موقف پیش کریں گے اور اس فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن معطل کرتے ہوئے اے ڈی خواجہ کو کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ واضح حکم امتناع کے باوجود آئی جی کو ہٹایا گیا۔ حکومت کے تمام اختیارات صرف کابینہ کے ذریعے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ محمد عرفان کی رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آئی جی سندھ کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ سندھ حکومت کا فیصلہ غیر قانونی اور توہین عدالت ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کہنا تھا کہ نئے آئی جی کو پولیس ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت مقرر کیا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے واضح عدالت کے حکم امتناعی کے باوجود آئی جی کو ہٹایا۔ حکومت کے تمام اختیارات صرف کابینہ کے ذریعے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے وکلا کے دلائل کے بعد اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کے عہدے سے ہٹانے کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے سردار عبدالمجید دستی کو آئی جی بنانے کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے اے ڈی خواجہ کو کام جاری رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ پولیس میں بہتری قانون پر عمل درآمد کرنے سے آتی ہے۔ سندھ رولز آف بزنس میں لکھا ہے کہ آئی جی سندھ کا عہدہ 5 سال ہے۔ جو سندھ بزنس رولز آف بزنس ہے، اس کے شیڈیول 9 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نارمل جو ٹینیور ہوتا ہے ایک آئی جی کا، وہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ فیڈرل جو رولز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے 3 سال۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ نے مانا ہے، تو ان کا اپنا قانون بھی، اگر آپ پولیس ایکٹ کو بھول جائیں اور پولیس آرڈر کو بھول جائیں، ان کا اپنا قانون یہ کہتا ہے کہ بھائی سیکیورٹی آف ٹینیور ہو اور وہ 5 سال کی ہو۔ عدالت کی جانب سے آئی جی کو ہٹانے کا حکم امتناعی 28 دسمبر 2016 کو جاری کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کو ہٹانے اور سردار عبدالمجید دستی کو قائم مقام آئی جی تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ تاہم وفاق کی جانب سے اے ڈی خواجہ کو ہٹانے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا تھا۔ کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ محمد عرفان، وقت نیوز، کراچی۔ آئی جی پولیس کے معاملے پر سندھ حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاق نے بات نہ مانی، جبکہ پیپلز پارٹی عدالت میں بھی اپنا موقف درست ثابت نہ کر سکی۔ پولیس چیف کی حیثیت سے اے ڈی خواجہ نہیں چاہیے۔ سندھ حکومت یہ بات کئی بار وفاق کو باور کروا چکی ہے، لیکن وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے موقف کو ہر بار رد کر کے اے ڈی خواجہ کو برقرار رکھا۔ بات عدالت میں پہنچی تو سندھ حکومت کو یہاں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ نئے آئی جی سندھ ایک دن بھی اپنے عہدے پر فعال نہ رہ سکے اور اے ڈی خواجہ نے دوبارہ چارج سنبھال لیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صوبے کے معاملات چلانے میں بااختیار ہونے چاہیے۔ اگر انہیں اے ڈی خواجہ کی واکنگ پر تحفظات ہیں تو وہ ان کی جگہ دوسرا افسر لگانے کے مجاز ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اے ڈی خواجہ سندھ پولیس کے نظام میں بہتری لائے ہیں۔ کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انہیں ہٹائے جانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سیاسی جماعتیں اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ کی حیثیت سے برقرار دیکھنا چاہتی ہیں۔ تحریک
तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा इमरान इस्माइल वाज़ेह तौर पर एडी ख्वाजा को सपोर्ट कर रहे हैं। MQM के फैसल सब्जवारी का मौक़िफ़ है कि पुलिस के सरबराह का ओहदा सियासी न बनाया जाए, जबकि NP के शाहिद सैयद ने कशमकश खत्म करके असल काम की तरफ तवज्जो देने पर जोर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में बैड गवर्नेंस नहीं, सूबे के 2 नहीं एक ही IG है। बाग इब्ने कासिम निजी इदारे को दिए जाने पर कोई कमर्शियल मकासद नहीं। उम्मीद है मेयर कराची आहिस्ता आहिस्ता काम सीख लेंगे। कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सूबे में बैड गवर्नेंस की बातें बेबुनियाद हैं। सिंध हुकूमत मुनज़्ज़िम अंदाज से काम कर रही है, सूबे में बैड गवर्नेंस नहीं। मुराद अली शाह ने एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध में 2 नहीं एक ही IG काम कर रहा है। मेयर कराची को इल्म नहीं, वसीम अख्तर अपना काम करें, इख्तियारात न होने का शोर नहीं मचाएं। कल तक जिस कायद के लिए वो काम करते थे आज उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। उम्मीद है वसीम अख्तर आहिस्ता आहिस्ता काम सीख लेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने वालों को 4 घंटे जेल में डाला गया तो वो चिल्लाने लगे। बाग इब्ने कासिम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाग इब्ने कासिम निजी इदारे को दिए जाने में कोई कमर्शियल मकासद नहीं। बाग को सिंध असेंबली ने एक कानून के तहत दिया है। पीपल्स पार्टी 4 सूबों में इलेक्शन लड़ेगी। सिंध हाईकोर्ट में बाग इब्ने कासिम पार्क से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने न सिर्फ बाग को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, बल्कि सिंध हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब भी तलब कर लिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से बाग इब्ने कासिम पार्क को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने से मुतालिक दायर दरखास्त की समाअत की। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने बाग इब्ने कासिम को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का हुक्म दिया था, लेकिन KMC को इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। अवाम के लिए बनाई गई तफरीह गाह को हुकूमत इस तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं कर सकती है। अदालत ने वसीम अख्तर की दरखास्त पर हुकूमत सिंध की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाने वाला बाग इब्ने कासिम पार्क का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके 18 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। PTI वकील का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त सियासी जमात के खिलाफ शिकायत वसूल करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन में PTI को फंडिंग और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील अनवर मंसूर ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिल का दौरा बताई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने कहा कि हमने आपको तहरीरी जवाब दायर करने का हुक्म दिया था, जिस पर वकील अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन के दायरा समाअत को चैलेंज करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का दायरा समाअत महदूद है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों, हल्का बंदियों से मुतालिक अमूर को सरअंजाम दे सकता है। हमारा केस गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली सियासी जमात के जुमरे में नहीं आता। कोई जमात गैर मुल्की फंडिंग की हामिल है, उसका फैसला करना विफाकी हुकूमत का काम है। सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार भी विफाकी हुकूमत के पास है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त सियासी जमात के खिलाफ शिकायत वसूल करने का इख्तियार नहीं। ऑडिटर्स के दुरुस्त करार देने के बाद इलेक्शन कमीशन एतराज नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि अगर दायरा समाअत का इख्तियार नहीं तो फिर क्या हमें गालियां निकाली जाती रहेंगी। बाद अज़ां समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दूसरों का एहतसाब चाहती है तो अपना हिसाब भी दे। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज करना हैरत अंगेज है। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो तलाशी दें। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन PTI के हक में फैसला दे तो मिठाइयां तकसीम की जाती हैं, लेकिन फैसला खिलाफ आने पर तनकीद शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक जवाब देने में नाकाम रही है। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर सवाल उठाना बाइसे हैरत है। आज उन्होंने जिस तरह इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज किया, उनकी समाअत के हवाले से गुफ्तगू की कि आप इस मुकदमे की समाअत का इस्तेहकाक नहीं रखते, तो ये बात बड़ी बाइसे हैरत है।
اس لیے کہ یہ سارے الزامات وہ ہمارے اوپر لگاتے تھے. آج جب ان کے اپنے اوپر ایک مقدمہ جو کہ انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے تو وہ کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے بلکہ وہ عدالت کے اختیارات کو ڈسکس کر رہے ہیں. لیگی رہنما دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی خود کو بچانے کے لیے پورے ملک کا نظام تباہ کرنا چاہتی ہے. آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات پر آئی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر صرف پروپیگنڈا کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو بالکل ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ماضی میں بھی یہ حرکتیں کرتے رہے تو ہم نہیں سمجھتے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ ہماری عظیم ہائر جوڈیشری ہو یا ہماری پارلیمنٹ ہو یا پی ٹی وی ہو کوئی بھی ادارہ ہو. آئی جی کا جو اوے کہنا اور ایف بی آر کے چیئرمین کے اوپر جو تہمتیں لگانے اب آ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی وہ خوفناک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ آئی ہوگی. میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ اس میں کیا ہے. لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان دوسروں کے حساب کی بات کرتے ہیں لیکن خود حساب کیوں نہیں دیتے. دوسروں پر تنقید کرنے والے عمران خان خود پارٹی فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں. وزیر ریلویز خواجہ صارفی کا کہنا ہے کہ عمران خان پارٹی فنڈنگ کے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت کی مثال نہ بنے. ایک بیان میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے پارٹی فنڈنگ کیس میں التوا کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. عمران خان اپنے خلاف ٹھوس مقدمات میں ہیلے بہانے نہ کریں. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف پارٹی فنڈنگ کیس پینما سے پہلے کا زیر سماعت ہے. اب الیکشن کمیشن نے جواب مانگا تو عمران خان کو سماعت کا اختیار یاد آ گیا. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے چوری نہیں کی تو الیکشن کمیشن میں تحریری جواب دیں. دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت کی مثال نہ بنے. عمران خان اداروں پر ناجائز دباؤ ڈالنا بند کرے. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ہم نے خود کو عدالت کے سامنے پیش کیا. عمران خان کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مزید خبریں بھی بنے گی بلیٹن کا حصہ لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں جائے گا مت. ہمارے ساتھ